مرتبہ پھر آپ کو کہیں گے خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں دنیا بولے. امید ہے کہ آپ کے دن کا آغاز اچھا اور بہتر ہوا ہوگا. اور بہت سے لوگ جو کہ صبح اٹھے ہوں گے یا آج کل چھٹیاں ہیں تو بچوں کو ان کی ماں نے کہا ہوگا کہ چلو بھائی آج گرمی بہت ہے, جاؤ دہی لے آؤ, اور وہ دہی جو ہے وہ تھیلی میں لے کے آ رہے ہوں گے. لیکن یہ میں آپ کو دکھاؤں کہ اگر آپ کو اور مجھے زیادہ زندہ رہنا ہے تو آپ کو یہ استعمال کرنا ہوگا. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. آئی ریممبر کہ میرے بڑے جب بھی کراچی کے مختلف جو علاقے تھے جن میں صدر ہو گیا یا پھر دیگر جو اولڈ سٹی ایریا ہو گیا, ایک بار پھر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. دیر یو گو. اگر میں آپ کو بتاؤں کہ جوڑیا بازار اور اس طرح کے بیگ جو تھے نا, وہ کپڑے کے تھیلے ہمارے والد اور ہمارے دادا جو تھے وہ بیگ پہ لے کے جاتے تھے, بائک پہ لے کے, اور وہاں سے وہ سامان لے کر آتے تھے. لیکن آہستہ آہستہ اس کا رجحان ختم ہوا اور اس کی جگہ لی تھیلیوں نے. اب یہ اتنا نقصان دہ ہے. چلیے دیر آئے درست آئے اگر ہم کہیں تو سندھ حکومت نے صوبے بھر میں جو پلاسٹک بیگ ہیں اس پر تو پابندی عائد کر دی ہے, اور گزشتہ ماہ سندھ کابینہ نے یہ اچھا کام کیا کہ سندھ پروہیبیشن آف نان ڈیگریڈیبل پلاسٹک پروڈکٹس رولز 2024 میں ترامیم کی تھی, اور اس کے مطابق جو پلاسٹک کا جو فضلہ ہے وہ ماحولیاتی آلودگی کو کم کرنا ہے. لیکن اب ہر سال ہم دیکھتے ہیں کہ یہ رولز تو ہوتے ہیں. ان مائی میموری یہ بہت پہلے سے ہو رہا ہے کہ مشرف کے زمانے سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں. لیکن آج بھی آپ نکل جائیں تو آپ کو یہ تھیلیاں ہر دکان پہ ملیں گی. اس وقت مجھے یاد ہے کہ وہ آیا تھا کہ جی اتنے مائکرون کا ہو یا فلاں کا ہو تو اتنی الاؤڈ ہے یا نہیں. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اس پہ عمل ابھی تک شاید نہیں ہوا ہے. تو ہم اس سب پہ ذرا بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے ڈائریکٹر جنرل سندھ انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی وقار حسین پلکوٹر صاحب. وقار صاحب السلام علیکم. سب سے پہلے تھینک یو سو مچ فار برنگنگ دس. ایون دیئر آر ادرس. جی یو کین شو اٹ. سفید کلر کی ہے. ہاں یو کین شو اٹ. وہ سائزز والی سائزز کے حساب سے. آل رائٹ. ایکچولی تو اگر آپ کو بڑا راشن لینے جانا ہے تو آپ بلو والا استعمال کر سکتے ہیں. کوئی بھی کلر اپنی لیول پہ بنا سکتے ہیں. یہ چھوٹا سامان لینے آنا ہے بھائی تو پھر یہ لے لیں. ایگزیکٹلی. اوکے دے یو گو. تو وقار صاحب میرا پہلا سوال یہی ہے. جی بہت اچھا اقدام ہے, ہونا چاہیے, لوگوں کو بتانا چاہیے. اور صرف یہ نہیں پلاسٹک کی تھیلیاں نہیں, جس پانی کی بوتل میں ہم پانی پی رہے ہیں اگر وہ پلاسٹک ہے تو اس کے مائکرو پلاسٹک ہمارے اندر جا رہے ہیں. جس میں دودھ دہی لا رہے ہیں وہ تھیلی اس کے مائکرو پلاسٹک اندر جا رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے. کئی مرتبہ یہ چیز ہوئی. وٹ اباؤٹ دی امپلیمنٹیشن, اس کو انشور کیسے کریں گے؟ کراچی از اے ہیٹ سٹی بائی دا وے. جی ہاں بالکل. میں بلکہ آپ کی اس ہسٹری سے جو آپ نے خود پرویز مشرف صاحب کی بہت سی بات کی, پہلے 2006 میں یہ ضرور ہوا تھا. اس میں 30 مائکرونس اور بلیک پہ پابندی تھی, جو بلیک ابھی نظر نہیں آتی. آپ اس ٹائم کے بعد بلیک ٹوٹل بین ہو گئی. وہ مائکرون والا ایکچولی یہ ہوتا ہے کہ جو بھی چیک کرنے والا ہے مائکرون کی سائز چیک کرنے کے لیے ایک خاص ڈیوائس چاہیے ہوتا ہے. وہ ہر ایک کے پاس نہیں تھا. تو دیٹ از دا میجر ریزن کہ وہ بہرحال اتنا امپلیمنٹ نہیں ہو سکا. پھر دوبارہ ہوا تھا 2019 میں, وہ ہم لوگوں نے پھر اس کو کیا تھا. اس میں مختلف سائز. ہم یہ جو بھی کر رہے ہیں پلاسٹک کی کم کرنے کے لیے اس پہ آن بورڈ لیتے ہیں ہم پلاسٹک ایسوسیشنز کو, ان کو. تو بہرحال اس میں بھی یہ تھا کہ آکسو بایو ڈیگریڈیبل یوز کرنا ہے انڈر رولز. آکسو بایو ڈیگریڈیبل کا اگر کوئی پلاسٹک کوئی بھی مالس میں چلے جائیں وہ انہوں نے کہا کہ ہم آکسو بایو ڈیگریڈیبل بنا دیے. بالکل ہیں, مگر کہیں ایسے بھی ملیں گے جو ہاؤ ٹو ڈیٹیکٹ ویدر اٹ از ریئلی آکسو بایو ڈیگریڈیبل. اس میں خاص مطلب جو کیمیکل ڈالتا ہے اس کے حساب سے وہ پڑا ہے جو کہ ڈیگریڈ کر لے اس کو. تو اس کے ڈیوائس بھی پھر اگین وہ کچھ ملینز کی کاسٹ کرتا ہے. ہم نے 1-2 سیمپل بھیج دیتے لاہور میں. تو اینی وے وہ شاید اس لیول پہ ہم اس لیے بھی نہیں کر پائے. اب جو یہ ہے اس لیے یہ لایا گیا ہے, جو کیبنٹ نے ڈیسیژن دیا ہے کہ شاپنگ بیگس ہوں ہی نہ, کیونکہ شاپنگ بیگس کا آپ کو پتا ہے صرف شاپنگ بیگس کے 3 بڑے مسائل ہر کو پتا ہے. آپ یہ اگر پانی کے گٹر کے نالوں میں انفراسٹرکچر کو تباہ چوکنگ ہو جاتی. یہ اگر کچرے میں جاتے ہیں تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جو لوگ آگ جلاتے ہیں وہ پہلے پلاسٹک کو جلاتے ہیں جی, تاکہ اس کو جلدی آگ لگے. اور وہ اس سے کینسر کازز ڈائیوکسنس اینڈ فیورانس ٹائپ کی گیسز نکلتی. وہ بیچارے ان کو پتا بھی نہیں ہوتا ہیروئن چیزوں کا. تو وہ ایک ایئر پولوشن کا بھی سبب بنا. اگر یہی ملیر ندی کے تھرو یا کسی بھی کینال ریور کے تھرو پھر الٹیمیٹلی سمندر میں جائے گی تو وہ ایکویٹک لائف ادھر سمندر کی یعنی میرین لائف وہ سمجھتے ہیں کہ جی وہ مچھلی کھانا بہت صحت مند ہے. جی ہاں, اور وہ مچھلی کو پھر آہستہ آہستہ وہ مائکرو جو نینو پارٹیکلس کے تھرو
ہمارے فوڈ چین تک وہ پہنچ جاتی ہے. اب ان سب سے جان چھڑانے کا ایک واحد طریقہ یہی ہے کہ ہم شاپنگ بیگس کو بالکل اوائڈ کریں. اور جیسے میں نے یہ بیگس دکھائی، دس از ون آف دی سیمپل. آپ کپڑے کے تھیلے پہلے بھی یوز ہوتے تھے جی. کپڑے کے تھیلے کے علاوہ بھی بتا رہا ہوں، ابھی اسی سندھ میں ملتے ہیں وہ کھجور کے پتوں کی چھبی. آپ کھارپور جائیں، سکھر جائیں، شکارپور جائیں، یکباد جائیں، ایون گھوٹی کے ملتے ہیں. وہ تو وائی ڈونٹ وی یوز. اتنی بڑی مارکیٹ ہو سکتی ہے ہماری، لیکن اس کے ساتھ بہت سارے مسائل موجود ہیں. چلے اس پہ تو کبھی اور بات کریں گے. اس کا بلکہ ایک اور مثال دے کے یہ اٹ پرووائڈس این اپرچونٹی ایز ویل. فار انسٹنس ہم نے کووڈ میں سب مارکیٹس بند ہو گئی، ایون مالس بند ہو گئے، یا کھانے پینے کی چیزیں کچھ الٹرنیٹ ڈیز پہ یا ٹائمنگ کے حساب سے تھے. تو وہ ایک نئی اپرچونٹی لے آئی، آن لائن بزنس. یس. تو ہم کیوں نہیں اس بزنس کو لے آتے؟ ہاں، ہم تو گورنمنٹ والے تو کم از کم یہ سیمپل یہ اویئرنیس کے لیے ہم لے کے جاتے ہیں. یہ جیسے آپ کے یہاں لے آئے تو آپ ہی پھر ڈسٹریبیوٹ کر لیجیے. ہم اس طرح چاہتے ہیں آپ جیسے میڈیا چینلز کے تھرو ایکچولی عوام نے جاگنا ہے جی. عوام خود اوائڈ کرے. عوام اوائڈ کرے گی تو پلاسٹک شاپنگ بیگ بننا بند ہوگی. اور اس میں اچھا آپ نے ایک تو یہ چیز کہی کہ پلاسٹک ایسوسیشن سے آپ کی بہت بات ہوئی ہے. چلیے یہ جان کے بھی خوشی ہوئی کہ ایسوسیشن بھی ہے کوئی. اس پہ کتنا چیک ہے، یا پھر فرض کیجئے کہ اگر اس کو آپ کمپلیٹ بین کرتے ہیں پھر پلاسٹک ایسوسیشن کہاں جائے گی، وہ کیا کرے گی؟ اصل میں دیکھیں پلاسٹک ہم نے فرسٹ فیز میں صرف شاپنگ بیگس کی. ٹھیک ہے. فیکٹری یا جو بھی اونرز ہیں وہ کئی اور ٹائپ کی پلاسٹک بھی چل رہی ہیں. ہم اسٹائروفوم کے گلاسز ہوئے، ایون فوڈ پیکیجنگ کے جو بھی مٹیریل ہوتا ہے ان پہ کوئی پابندی نہیں ہے. آپ جتنے بھی فوڈ کے علاوہ مثلا آپ کو پتا ہوگا کہ یہ چینی یوریا بیگس اس کے اندر ایک تھنر بنتا ہے، وہ بھی پلاسٹک ہے. اس میں کوئی بین نہیں ہے. اب ہم نے جو میجر ایشو ہر ایک کو، آپ کو، ہم کو، ہر ایک کو نظر آتا ہے وہ یہ شاپنگ بیگس نظر آتا ہے. کچرے میں سب سے آیا نظر آئے گی شاپنگ. آپ کو وہ چیزیں جو میں کہہ رہا ہوں اتنی نظر نہیں آئیں گی. اگر آپ نے ان سے چھٹکارا لینا ہے تو ہم اپنے قدرتی وسائل والی چیزوں پہ واپس آئیں. یہ تو میں نے جسٹ ایگزامپل دیا. آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ پلاسٹک بیگس یہ تو ایک کپڑے کے ہیں نا، ادھر بہت ساری ٹیکسٹائل انڈسٹریز ہیں، بہت سارے گارمنٹس ہیں جہاں پہ کترن ٹائپ کے کپڑے ضائع ہوتے ہیں. جی. اس کترن کو ملا کے ایک نیا بزنس بنے گا، اس سے آپ بیگ بنائیں مختلف سائزز کے. ایک تو آپ کچرا بھی مینیج کر لیں گے اور دوسرا مارکیٹ میں لے آئیں. ایک اور چیز بھی ہے کہ ہمارے بہت سارے بچے جو ینگ اسٹارٹ اپ والے ہیں، انٹرپرینور ہیں، بہت سارے پروجیکٹس یہ کر بھی رہے ہیں. تو کیا ہی اچھا ہو کہ ایسا شاید ہو بھی رہا ہوگا کہ سندھ حکومت ان کے ساتھ پارٹنر کر لے، ان کو فنڈ کرے سو دیٹ وہ اپنا بھی کام چلا سکیں، سندھ حکومت کا بھی کام ہو جائے، عوام کا بھی بھلا ہو جائے. جی ہاں، سندھ حکومت گاہے بگاہے ہر جگہ پہ، ایون ہم ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس کو بھی سپورٹ کرتے ہیں. کوئی نئی چیز بھی دریافت ہو سکتی ہے یس تو وہ اس کو گورنمنٹ آف سندھ پروموٹ کرنے کے لیے ریسرچ کے لیے فنڈس دیتی ہے. ایسے ہم بھی ہمارے اپنے کیونکہ ریسرچ کا پراپر سیٹ اپ نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے مختلف یونیورسٹیز کے ساتھ MOU ٹائپ کی چیز سائن کیا ہوا ہے تاکہ ان ایشوز کو ہم ایڈریس کر سکیں، ایک دوسرے کی کیپیسٹی بلڈنگ ہو سکے، ایک دوسرے سے ڈیٹا شیئر ہو سکے. اور اس طرح کی چیز گورنمنٹ میں نہیں سمجھتا ابھی بھی کر بھی رہی ہے، اور انشاءاللہ گورنمنٹ اس کو ٹاپ پرائرٹی پہ رکھ کے آگے ضرور ان کو انکریج کرے گی، چاہے وہ یوتھ ہو چاہے کوئی اور. اچھا ذرا عوام کی سطح پہ اتر کے ذرا بات. لوگ کہتے ہیں یار کیا ہم جو ہے وہ تھیلی تو بہت ایک پیکٹ ہمیں بہت سستا مل جاتا ہے، بہت سے لوگ گھر میں کر لیتے ہیں نا، تو ذرا عوام کی تسلی ایسے بھی کرا دیتے ہیں فلپوٹو صاحب کہ ان کو یہ بتا دیں کہ بھائی اس کی کاسٹ آپ ایک بار، اگر تو مہنگا ہے تو مہنگا رہو ایک بار، سستا رہو بار بار، لیکن آئی نو کہ مہنگا نہیں ہوگا. تو کپڑے کا تھیلا کتنے تک میں مل جاتا ہے اور ہم اس کو کتنا عرصے یوز کر سکتے ہیں؟ ہم نے کل سے شروع کیا ہے یہ کیمپین اور موٹیویشن، اور اس کو اب امتیاز پہ کورنگی والے پہ وہ چینج ہوا ہے، وہ 40 روپے لے رہے ہیں، اس سے بڑا ہے. جی جی جی. اس کا بھی اگر 40 روپے ہے، اس سے ویسے کم میں بھی مل سکتا ہے، تو اٹ ول بی ری یوزڈ. یس. آپ وہ مہنگا والی بھی بات اس میں آ گئی، اور اس کو آپ دھو کے دوبارہ یوز کریں گے، یہ تو مہینہ بھی چل سکتی ہے. تو آپ اس حساب سے کاؤنٹ کریں تو ہم ایکچولی ماحول کو ٹھیک کرنا، میں سمجھتا ہوں صرف گورنمنٹ نہیں، گورنمنٹ کے ادارے نہیں، ہر ایک انڈیویجول کی بھی ریسپانسبلٹی. آپ باہر ہم جاتے ہیں، ادھر ہم کچرا نہیں پھینکتے، ادھر ہم پھینک دیتے ہیں.
باہر ہم جاتے ہیں جو ان کی کیٹیگرائزیشن سالڈ ویسٹ کی ہے اس پہ عمل کرتے ہیں, ہم ادھر نہیں کرتے. یہ تھوڑا ہمیں لائف اسٹائل چینج کرنا پڑے گا, اور یہ حقیقت ہے کہ یہ اس طرح کی چیز ان کے لیے آسانی ہوگی, کیونکہ ان کے ہاں بھی ہر ایک اپارٹمنٹ میں نہیں رہتا, کہیں گھروں میں رہتا ہے, وہی انہی کا جنریٹ کیا ہوا کچرا ان کے لیے پرابلم بھی ہوتی ہے. یہاں کراچی میں آپ دیکھ لیں فلیٹوں کے پیچھے والا جو علاقہ ہے, ایگزیکٹلی تھیلی میں باندھا. اصل میں تھیلی سب سے آسان کام ہوتا ہے نا فل بٹوزا, کچرا تھیلی میں باندھا, یوں گھمایا اور یوں پھینکا, جہاں تیری قسمت. یہی کہہ رہا ہوں, لائف اسٹائل چینج کرنا پڑے گا. یس جی ہاں, اچھا یہ تھا, مگر ابھی اس کو پہلے جو ہم چلے 30 سال پہلے دیکھیں, جب 35 سال پہلے یہ کیا ہم کھا پی نہیں رہے تھے, بالکل ہم سب چیزیں کر رہے تھے, تو اس وقت جیسے مینیج کریں تو آپ ان چیزوں پہ واپس آئیں. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں, ان چیزوں میں یہی چیزیں تھیں. آخر میں چاہوں گا کہ ایک میسج پلیز عوام کو لازمی دے کے جائیں کہ ان تھیلیوں سے کتنا خطرہ ہم اپنے لیے پیدا کر رہے ہیں, اور یہ استعمال کریں گے تو ہم کتنا زیادہ وہ بہتر کر سکتے ہیں. ہم اگر اتنا اس کا جو پہلے تھیلی کے یوز سے ہم اپنی ایئر پولوشن کو بھی بڑھا رہے ہیں, واٹر پولوشن کو بھی بڑھا رہے ہیں, ایکویٹک لائف کو بھی تباہ کر رہے ہیں. ہم عوام اور جو انڈیویجول اور ایون کمپنی آرگنائزیشن سب کو میں یہی عرض کروں گا کہ آپ خدارا یہ چیزیں چھوڑیں اور وہ چیزیں اپنائیں جو قدرت سے بنی ہوئی ہو, چاہے وہ کھجور کے پتوں کی ہو, چاہے وہ کپڑے کا تھیلا ہو, چاہے ایون کہیں پیپر جو ریسائکلڈ ہو, ان کو یوز کریں تاکہ ایک اس سے آپ ماحول کو بھی صاف رکھیں اور اپنی زندگی بھی آسان رہے. تھینک یو سو مچ سر, بہت شکریہ آپ کے آنے کا, اور امید کرتے ہیں کہ عوام تک یہ میسج پہنچا ہوگا. ہمارے لیے آسانی بہت ہے نا تھیلی کیری کرنا, لیکن وہ آسانی ہم نہ صرف اپنے لیے بلکہ آنے والی نسل کے لیے کتنی زیادہ ہم خرابی پیدا کر رہے ہیں. ایک تو یہ, دوسرا یہ کہ ہم اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تھیلی صرف انڈے اور دودھ تک یا گوشت تک لمیٹڈ ہے, تو ایسا نہیں ہے. وہی تھیلی جب آپ کے فضلہ کے طور پہ سمندر میں جاتی ہے تو اس سے سوچیں کہ نہ صرف ہمارا ایک اور سورس آف فوڈ یعنی کہ مچھلی وہ خراب ہوتی ہے, بلکہ سمندری آلودگی بھی اس پہ پڑتی ہے, اور اگر سمندری آلودگی ہوتی رہے تو ہمارے لیے بہت خرابی پیدا ہو سکتی ہے. بریک لے رہے ہیں, بریک کے اس پر حاضر ہوں گے تو مزید صورت آپ کے ساتھ شیئر کریں گے.